كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دور دراز سے دین کی نسبت پر ہم سب کو ایک جگہ یکجا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، نہ وہ صالحین ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سیکھنے کے لیے مختلف جگہ سے ایک جگہ جا کر جمع ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے ان کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا، وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت ان کا اکرام فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کرائیں گے۔ تو بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ اسوہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ ان کی انگلی میں سونا کی انگوٹھی، آپ نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کے انگلی سے انگوٹھی نکالا اور اس کو پھینک دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس انگوٹھی کو آپ اٹھا لیجیے، سونا کا انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے، سونا کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن اس انگوٹھی کو بیچ کر اس کے پیسے کو استعمال کر سکتے، اس پیسے کو بیچ کر اس پیسے کو استعمال کر سکتے۔ اس صحابی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دیے ہیں تو اب لا واللہ لا آخذہ ابدا، قیامت تک بھی میں اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے میری انگوٹھی کو نکال کے پھینکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی جو سونا کا تم نے انگلی میں پہنا ہے یہ آگ کا انگارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ آگ کا انگارہ ہے۔ جس طرح سے آگ کو ہاتھ میں رکھنے کے بعد بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسے ہی سونا کی انگوٹھی اگر مرد پہنتا ہے تو وہ سونا پہننا اس کے لیے جہنم کے انگارے کے مترادف ہے، اس کے برابر۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ سونا کیا عورت استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ سونا کی تو عورتیں ہار بنا کے پہنتی ہیں، انگوٹھی پہنتی ہے، ناک میں پہنتی ہے، کان میں پہنتی ہے۔ تو جب استعمال اتنا معمول بیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، سب کو معلوم ہے کہ جائز ہے۔ عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ چاندی کے پلیٹ میں کھانا کھانا، چاندی کے پیالہ میں پانی پینا، کیا صرف مردوں کے لیے حرام ہے یا عورت کے لیے بھی حرام ہے؟ یہ ہے مسئلہ کی جانکاری۔ کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت کو جاننا یہ علم کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت کو جاننا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور کسی کے باپ دادا پردادا کا نام بتانا یہ علم نہیں کہلاتا ہے، یہ علم نہیں کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں سے اگر کوئی پوچھے پردادی کا کیا نام ہے تو معلوم ہوگا، معلوم ہے؟ کتنے آدمی کو معلوم ہے؟ پرنانا کا کیا نام ہے معلوم ہے؟ نہیں۔ تو نام یاد رکھنا یا ایک آدھ نام کو سیکھ کر کے پوچھنا، مثلاً بعض لوگ سوال کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا کا کیا نام تھا؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کتنا تھا، بیٹی کتنا تھی، یہ معلوم نہیں، لیکن پردادا کا نام پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنانا کا کیا نام تھا؟ بھائی نام پوچھ کر کے کون سا مسئلہ حل ہونے والا؟ نام بتا کر کے ہی کون سے شرعی حکم حاصل ہو جانے والا؟ کیا یہ کوئی زندگی ہے نبی کا، یا اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے، یا اس سے کوئی جانکاری بڑھنے والی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کی کتاب میں لمبی فہرست ہے، یہاں سے لے کے نبی کے نام تک اتنی لمبی فہرست ہے کہ کوئی بھی مورخ کا باپ کا مجال نہیں ہے کہ وہ تیسرے سے چوتھے پیڑھی میں جا کر کے نام بتا دے، چاہے دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان ہو وہ نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ چیز یاد ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا حاصل کرنا کوئی علم نہیں کہلاتا۔ علم وہ ہے کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت کو جانے، اور مسلمان کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ہم نے سنا ہوگا کہ آج سے کچھ سال قبل داؤد ابراہیم اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی شادیوں میں چاندی کی پلیٹ بانٹا، چاندی کے پلیٹ میں ناشتہ کھانے کے لیے دیا اور کھا کے لے کر کے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر شرعی حکم جاننا چاہیے کہ چاندی کی پلیٹ اور چاندی کے گلاس میں کھانا صرف مرد کے لیے حرام ہے یا عورت کے لیے بھی حرام ہے؟ تو صاف سن لیجئے، چاندی کا گلاس ہو یا چاندی کی پلیٹ ہو یا چاندی کا کوئی اور برتن ہو، اس میں پینا اور کھانا سب حرام ہے، پینا اور کھانا سب حرام ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں حرام ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وجہ یہ ہے کہ اسلام فضول خرچی کو حرام کہتا ہے۔ پلیٹ چاندی کی کتنا دام میں آئے، اسی پلیٹ کے پیسے اگر کسی بیوہ عورت کو دے دیا جائے، کسی یتیم بچے پر دے دیا جائے، غریب مسکین کو دے دیا جائے، جو بھوکا مر رہا ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، تو ایک بہت بڑا کام ہو جائے فضول خرچی کی وجہ سے۔ اور باقی چونکہ سونا چاندی یہ اصل معدنیات ہے، اور یہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اس کو بیجا چیزوں میں استعمال کیا جائے۔ ضرورت مند عورت ہی ضرورت کی چیز میں استعمال کر سکتی ہے، اور ایسی ضرورت جو اس کے لیے نشو و نما کے لیے ہے، ان کی آرائش کے لیے ہے، ان کے زیب و زینت کے لیے ہے، مثلا پاؤں میں پازیب پہنتی ہے، گلے میں ہار پہنتی ہے، ہاتھ وغیرہ میں پہنتی، پہننے تک وہ جائز ہے۔ اب اگر اسی کے پلیٹ میں کھانے لگے، اسی کے گلاس میں پینے لگے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ چاندی اور سونے کے پلیٹ اور گلاس میں کھانا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سونا کا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، ایسا ہی جیسا کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور دوسری بات اس میں ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ سب سے بڑی تبلیغ، سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا، ظالم بادشاہ کے سامنے
حق بات بولنا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، طاقتور قوی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا یہ سب سے بڑی دعوت ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑی قوت کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو، کیا کہا؟ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو سب سے آخری ایمان کا درجہ یہ ہے کہ دل میں کم سے کم اس کو برا جانو، وہ جو عمل ہو رہا ہے برائی کا اس کو دل سے برا جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیک وقت خلیفہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور ہر من رعا منکم منکرا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار آدمی کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے رعایا کو غلط کام سے روکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق سب سے پہلے ادا کیا، اور آپ کو صلاحیت اور قوت تھی، اس لیے آپ نے صحابی کے انگلی سے سونا کا انگوٹھی نکال کر کے اس کو پھینک دیا۔ آپ منع بھی تو کر سکتے تھے نا، صحابہ تو ایسا تھے کہ جس چیز کو منع کر دے وہ فوراً رک جاتے تھے۔ مسجد میں کہہ رہے اجلسوا تو روڈ پہ جاتے ہوئے صحابی بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں ہم ہی کو نہیں بولے ہیں بیٹھنے کے لیے، نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ آپ کے نام پر تو قربان ہو جانے والے صحابی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی پکڑ کر کے انگوٹھی نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی تاکہ ہر گارجن، ہر ذمہ دار، ہر پیر اپنے مریدین کے اوپر نظر رکھے، ہر گھر کا گارجن اپنے گھر کے فیملی کے اوپر نظر رکھے، ہر بادشاہ اپنے رعایا کے اوپر نظر رکھے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، کبیرہ گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، ان کو چاہیے ہاتھ سے اس کو روک دیں۔ اور ہر آدمی اپنے گھر میں تو کم سے کم روک ہی سکتے ہیں، شادی ہوتی تو فیشن کے طور پر سونا کا انگوٹھی دیا جاتا ہے، اور اسٹیج پر لوگ پہنا رہے ہیں سونا کا انگوٹھی، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مہمان کو برا لگ جائے گا، کیا کون وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے۔ بھائی سونا کا انگوٹھی دینا گناہ نہیں ہے، سونا کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے گناہ ہے، کیونکہ سونا کی انگوٹھی ایک مال ہے، ایک قیمتی چیز ہے، وہ بیوی کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم لینے دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے سونا کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ کیا ہے؟ پہننا حرام ہے، تو لہذا سونے کی انگوٹھی مردوں کو نہ دیا جائے، ان سے بچا جائے۔ چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، چاندی کی انگوٹھی پہنایا جائے، چونکہ اس میں گناہ بھی نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ بھی نہیں ہے، اس کی اجازت نبی نے خود دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاندی کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ جو مہر لگاتے تھے اس انگوٹھی سے ہی مہر لگا کر کے دوسرے بادشاہوں کے پاس خط لکھتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس کے اوپر یہ خط کیا ہوا تھا، کشیدہ کیا ہوا تھا۔ دوسری بات اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے روک دیں، اور یہ کر سکتا ہے کون؟ ہر پیر اپنے مرید کو روک سکتا ہے، ہر باپ اپنے اولاد کو، بیوی کو روک سکتا ہے، ہر ذمہ دار آدمی اپنے رعایا کو روک سکتا ہے، بادشاہ اپنے ماتحتوں کو روک سکتا ہے۔ تو جہاں تک روکنے کی بات ہے اس کو روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے، اور پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ کے سامنے فریاد کرو گے، اللہ تمہاری نہیں سنے گا، حالانکہ اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا،
لیکن تم اگر بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے، تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دعا قبول کرنا بند کر دیں گے، اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ عذاب جو قوم لوط کے اوپر آیا، پتھر کی بارش ہوئی، ایک وہ عذاب جو قوم عاد، قوم سمود کے اوپر آیا، چیخ کی آواز اور طوفان۔ اسی طرح سے آل فرعون، ان کو پانی میں ڈبا کر کے ہلاک کر دیا، آندھی، طوفان، اور اسی طرح سے زلزلہ، آسمان سے پتھر کی بارش، سیلاب، یہ تمام شکلیں کیا ہے؟ عذاب کی ہے۔ ایک عذاب یہ ہے جو پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس عذاب میں اس قوم کو مبتلا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ میری قوم کو ایک ساتھ جیسے پچھلی قوم کو تو نے ہلاک کر دیا ہے ویسے ہلاک مت کرنا، یہ آخری امتی ہے، ہلاک کر دے گا کہ تیرا نام لینے والا کون ہے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یعنی نبی سے، تو میری قوم کو تباہ و برباد نہیں کیجیے گا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، پوری قوم کو ایک ساتھ تباہ نہیں کریں گے۔ لیکن دوسرا عذاب جو سب سے بڑا عذاب ہے، وہ عذاب یہ ہے کہ انسان کے دل سے برائی کی برائی ختم ہو جائے، انسانوں کے دل سے اچھائی کی اچھائی ختم ہو جائے، اور انسان کا دل اتنا غافل ہو جائے کہ وہ صحیح اور غلط چیز میں بالکل تمیز نہ کر سکے۔ یہ سب سے بڑا ایک انسان کے لیے عذاب ہے، اچھائی کی اچھائی دل سے ختم ہو جائے، دل میں برائی کی برائی نہ آئے، اور یہ دل بالکل غافل ہو جائے، اچھی بری چیز کی تمیز باقی نہ رہے، تو یہ عذاب سب سے بڑا عذاب ہے، اور اس انسان کی تباہی پہ یہ عذاب ذریعہ بن جائے گا، مرنے کے بعد تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، برائی سے روکنا ہے کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے گھر میں کون نمازی ہے کون نمازی نہیں ہے، سب سے پہلے یہ کام کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے گھر کے افراد کون ہیں جو شریعت کے خلاف چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، غیر شرعی چیز کون استعمال کر رہا ہے، اس چیز سے گھر کو پہلے منع کریں۔ اور تیسری چیز، گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس چیز کو لازم پکڑ لیں۔ گھر اچھا تو باہر اچھا، گھر میں ہماری عزت ہے تو باہر عزت ہے، گھر میں عزت ہی نہیں تو باہر والے کون عزت کریں گے؟ پہلے تو گھر سے ہی نہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے، اور وہ تب ہوگا جب ہم نبی کی سنت کو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ سونا، اٹھنا، چلنا، پھرنا سب نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ سونے کے لیے جاتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، نبی کی سنت ہے وضو بنا کر کے سونا، نبی کی سنت ہے وضو بنا کر کے سونا۔ اب ٹھنڈی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، کیسے بنائیں گے؟ سنت پر عمل کریں گے کہ ٹھنڈی سے بچیں گے؟ یہاں پر امتحان کی گھڑی آ جائے گی، وہاں دل پر شیطان کا الگ دبدبہ ہوگا اور ایمان کا دبدبہ الگ ہوگا۔ یہاں شیطان سے لڑنے والا ہی سب سے بڑا مجاہد ہے، شیطان سے لڑنے والا ہی سب سے بڑا مجاہد ہے، اس لیے شیطان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، سنت کی پیروی کریں گے۔ اور سوتے ہیں تو بائیں کروٹ سو رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ دائیں کروٹ سونا، دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھنا اور بائیں ہاتھ کو کمر کے اوپر رکھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر 5 منٹ بھی آپ سو لیے، اس کے بعد رات بھر آپ کیسے بھی سوئے رہے، تو رات بھر سنت کے طریقے پر سونے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، دائیں طرف زیادہ دیر نہیں سو سکتے ہیں، تو کم سے کم ابتدا اور انتہا دائیں طرف سے کر لیجیے۔ اور پھر سوتے وقت کیا کرنا ہے؟ جو سورہ یاد ہے وہ سورہ پڑھ کر کے سونا، جو سورہ یاد ہے وہ سورہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، انگلی پکڑ کر کے لے کے گئے تھے، بہت دور جا کر کے چھوڑے تھے، کہا صبح و شام 3 دفعہ چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا۔
کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ بھی بہت سارے مخلوق ہیں، شیطان ہے، جنات ہے، خبیث ہے، چڑیل ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہیں جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ لینا۔ اور اس دعا کی حقیقت میں بتاتا ہوں، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی والی بچی تھی، وہ رات میں سو رہی تھی، 2 بج رہا تھا، تو میری وائف نے دعا پڑھ کر کے اس کو دم کر دیتی ہے روزانہ سوتے وقت۔ تو رات میں اچانک کیا ہوا، کالا والا جو بڑا چوٹا ہوتا ہے، وہ چوٹا پورے چاروں طرف بستر کے اوپر گنگنا رہا ہے، چل رہا ہے، وائف کے اوپر بھی آ گیا لیکن کاٹا کسی کو نہیں۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ یہ چوٹا کیسے آیا، یہاں نہ مٹھائی ہے، نہ چینی ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ بھی کالا چوٹا، چھوٹی چوٹی آنی چاہیے، تو کالا چوٹا کیسے آیا؟ وہ پریشان ہے، بدن پر سے جھاڑتی جا رہی، جھاڑتے جب تکیا کے قریب پہنچی ہے تو دیکھتی ہے اتنا بڑا سانپ تھا وہاں پہ، سانپ۔ اور وہ سانپ پتہ نہیں کیا کرتا، بچے کو ڈس لیتا یا کسی اور کو ڈس لیتا، تو اس چوٹا کو بھیجنے والا کون ہے، اس کے ذریعے سے جگانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ جو اللہ پر وشواس کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور جو نبی کے ارشادات دعا کی ہے وہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ تو نے تکلیف دینے والی جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام تکلیف دینے والی چیزوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، ہر شر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان آ رہے تھے، راستے میں چوری کر کے آ رہے تھے، ڈکیٹی کر کے، ایک سایہ دار درخت کے نیچے میں آرام کرنے لگے، نیند آ گئی، اور ادھر سے سانپ اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا تھا، اور قریب میں ایک تالاب تھا، اس تالاب میں کچھ لوگ نہا رہے تھے۔ تالاب میں نہانے والوں نے دیکھا کہ ایک کچھوا اس تالاب سے نکلا اور اس کے اوپر ایک بچھو سوار ہوا، اور یہ دونوں چل دیے۔ نہانے والا بھی دیکھا عجوبہ چیز ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، لیکن زیادہ قریب نہیں جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈنک مار لے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جاتے دیکھا کہ وہ سایہ دار درخت ہے، اس درخت کے قریب جا رہا ہے کچھوا، اور اس کے اوپر بچھو۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بڑا بڑا گھنگریالو بال والا نوجوان سو رہا ہے۔ ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچھو جا کر اس کو ڈس لے، یہ تو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، کہیں ڈس لے۔ پھر سوچا کہ چلا کر کے اس کو اٹھا دیتے ہیں تاکہ بھاگ جائے، کہیں بچھو نہ اس کو ڈس لے۔ پھر دوسرے لمحے انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قدرتی طور پر اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا، ہم چلائیں گے تو اس کو چھوڑ کے ہم ہی کو آ جائے ڈسنے کے لیے۔ قبر کے عذاب میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، قبر کے عذاب کسی کو ہو رہا ہے، کوئی سنائی دے رہا ہے، وہاں جائیں گے تو سوچیں گے ہم اگر قریب جائیں گے تو کہیں ایسا نہ اس کو چھوڑ کے ہم ہی کو پکڑ لیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ڈر سے چپ چاپ رہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ اچانک اسپیڈ میں کچھوا وہاں قریب گیا، اور کچھ دوری باقی تھا کہ بچھو اوپر سے ڈنک مار کر کے اس طرف کود کے گیا، اور سانپ قریب آ چکا تھا، اس نے اس سانپ کے آنکھ میں جا کر کے ڈنک مار لیا۔ بچھو جا کے سانپ کے آنکھ میں جا کر کے ڈنک مارا، اور سانپ تھا بہت بڑا، وہ چھٹپٹا کر کے تھوڑی دیر میں وہ سانپ مر گیا۔ اس کے بعد پھر وہ بچھو کچھوا کے اوپر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ پانی میں پہنچ گیا۔ کافی دیر کے بعد جب وہاں سے بچھو چلا گیا، سانپ دھڑپڑا کے مر گیا، اس لوگوں نے ان نوجوان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد قریب میں دیکھا سانپ مرا ہوا ہے، بڑا پریشان ہوا۔ آپ لوگ یہ کیا کیے؟ کہا کہ بھائی ہم نے نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہاں ہم اتنا بڑا ظالم، ہم چور، ہم ڈکیٹ، ہم بدکار، اور اللہ میرے ساتھ یہ کریں گے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے سے تم کو بچایا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسی بات ہے، سانپ تم کو ڈسنے کے لیے آ رہا تھا، کچھوا کے اوپر بچھو چڑھا، اور وہ آ کر کے یہاں پر سانپ کو ڈس لیا، اور اس کے بعد وہ اپنا چلا گیا۔ کہا اللہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، چوری کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، دن رات آپ کے خلاف چلتے ہیں، آپ کی بغاوت کرتے ہیں، اور میری زندگی کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا بچانے کے لیے،
फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपका अमल क्या है? कहा कोई अमल नहीं, हमको कुछ पता नहीं, बस एक दुआ याद है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये दुआ मुझे याद है और मैं जहाँ भी जाता हूँ इसको पढ़ लेता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कहीं सफ़र करके जाए और वहाँ पर इस दुआ को पढ़ ले तो वो इंसान के भी शर से महफूज रहेगा और दूसरे मखलूक के भी शर से महफूज रहेगा, हर चीज़ के शर से वो महफूज रहेगा। कैसे महफूज रहेगा? अल्लाह ताला किसी न किसी इंतज़ाम से उसको बचा लेगा। अल्लाह के पास बेशुमार रास्ता है, इंसान के ज़रिए से बचा सकता है, मखलूक के ज़रिए से बचा सकता है, बहुत सारे असबाब है, अल्लाह के पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, बहुत सारे असबाब बचाने का। बंदा जब इस तरह कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको बचा लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, पहली बात तो ये कहा हमने कि नबी की ज़िंदगी को तलाश करके, पूछ करके अपनी ज़िंदगी हम गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे। और दूसरी चीज़, जहाँ तक हमारी ताकत है बुराई से रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रोकेंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह के अज़ाब आ जाएगा और फिर दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक हो सके हमें खुद अपने आप की हिफाजत के लिए दुआ का विर्द करना है, सुबह शाम वाली दुआ पढ़ना है। और सोते वक्त जो सूरतें छोटी छोटी याद हैं वो याद करेंगे, डेली एक एक सूरह याद करेंगे, 2-4 आयतें याद करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। और यही चीज़ आखिरत का खजाना है, रूह की तसल्ली, रूह की ग़िज़ा इसी में है, किसी सोने चांदी में नहीं है, माल में नहीं है, दौलत में नहीं है, दुनिया के ख़जाने में नहीं है। इस रूह को तसल्ली मिलता है अल्लाह को याद करके, अल्लाह की याद में ही दिल को तसल्ली है, रूह को तसल्ली है। तो लिहाजा इस रूह को तस्कीन देना चाहते हैं तो कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें, और जितना अपने लिए सोचते हैं उतना अपने भाई के लिए भी सोचें कि हमारे गांव में कोई बेनमाजी तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम लोग जन्नत में जाएंगे और वो जहन्नम में चला जाएगा। यही फ़िक्र लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे और यही काम इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने दिया है, इस उम्मत को भी यही काम दिया है जो काम हमारे नबी लेकर के आए थे। हम सब जितने लोग हैं इतना ही अगर ठान ले कि हम लोगों को महीना में कम से कम 10 आदमी को लाइन पे लाना है, हिदायत का रास्ता दिखाना है, उनको समझाना है, नमाज के लिए उनको बार बार बोलना है, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होता चला जाएगा, फ़ायदा होगा। रेल का पटरी देखते हैं, बिछाते दिल्ली पहुंच जाते हैं, करेंगे तब न होगा, नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे तो उससे नहीं होगा। हर आदमी अपने तौर पर मेहनत करे, ऐसा नहीं कि आलिम है, इमाम है तो उसी की जिम्मेदारी है, नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से क़यामत के दिन पूछ होगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और तश्कील व तरतीब में हो चुका है तश्कील, बताइए जो 4 महीना लगाने की 5 महीना की तैयारी करें, जब अब बनेगी जो 4 महीना में लगा है 4 महीना के लिए बताएं। बताइए 4 महीना के लिए नाम मोहम्मद मज़हर आलम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी जवानी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी बड़ा अच्छा मौका है कि हम मौके सब लोगों को लिया है, मौका बड़ा अच्छा है, निकल जाए तो अच्छा रहेगा। और बोलिए मज़हर आलम साहब नाम लिखाएं। चलिए हिम्मत नहीं हो रहा, इरादा करें, अपने अपने मस्जिद जाए, पूरी जमात बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उनका नाम लिखे ना, लिखा भाई, इरादा में कम से कम नाम लिखाइए, अल्लाह जब चाहेगा तब निकलेंगे, इरादे पे भी सवाल है। लिखाइए 4 महीना में लिखाइए, इरादा में 4 महीने और आदमी लिखा लीजिए, टिकट कटाइए तब जाइए। माशाअल्लाह, इरादा कब से कर रहे हैं? अल्लाह जज़ाक खैर। जी चलिए, टाइम भी हो, अगर टाइम जी
जनवरी के बाद निज़ाम चौक से जाएगी चिल्ला वाली जमात माशाल्लाह एक जमात जनवरी कितने तारीख से चलिए महीना दे दिए ओ, हो ठीक जाएगा हैं आपका भी जमात है जमात में हम भी निकलेंगे 4 महीना में इंशाअल्लाह जो अल्लाह चाह कर अच्छा माशाल्लाह 4 महीना में नाम लिखा और मज़हब क्या महीना निकले चिल्ला लगाने